دیکھیں ہر وہ بیہیویئر فیملی کی طرف سے بیفور انڈور، ڈیورنگ انڈور اینڈ آؤٹ ڈور میں ہر وہ ایکشن فیملی کا جو کہ پیشنٹ کو اس کی بیماری کے کانسیکوینسز فیس کرنے میں مددگار ہو، وہ انیبلنگ ہے. اور وہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہو سکتا ہے، بڑے پردے ہو سکتے ہیں، وہ تھراپسٹ سے بات چھپانا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی چیز جو ان کے پرابلم کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں اس کو فیس نہ کرنے میں فیملی کا جو رول ہوتا ہے. اب یہ انیبلنگ انوسینٹ بھی ہوتی ہے اور ڈیسپریٹ بھی ہوتی ہے. اب انوسینٹ انیبلنگ سے مراد یہ ہے کہ آؤٹ آف لو کر رہے ہیں کہ اچھا آپ کا لوڈ ون آپ سے صحیح انداز سے بات نہیں کر رہا، راتوں کو لیٹ آ رہا ہے، میں بیفور انڈورس کی بات کر رہی ہوں یا آفٹر انڈورس، تو بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے جو ٹھیک ڈائریکشن میں نہیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا بات تو یہ نہیں مان رہا، چلو کھانے کی بات مان لیتے ہیں، کھا تو لے گا نا، گھر کا نہیں کھا رہا، چلو باہر کا تو کھا لیں گے. ایک انیبلنگ ہے جو زیادہ ہمیں دیکھنے میں پیشنٹس کی فیملیز اور خاص کر کے وائفس، وہ فیئر سے آپریٹ کرنا ہے، ڈیسپریٹ جس کو کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے یہ نہ کیا نا تو پھر یہ کر دے گا. سو اگر ہم نے جا کر فالو اپ پر اس کا بتا دیا کہ یہ کر رہا تھا تو یہ فالو اپ پہ نہیں آئے گا. پچھلے دنوں ایک فیملی نے مجھے پیشنٹ ان کے یہاں سے گئے تو انہوں نے کوئی فیڈ بیک دیا پیشنٹ کے بارے میں کہ یہ بھی کر رہا ہے، اس نے شاید کوئی سگریٹ کے لیے بھی اپروچ کیا ہے، اور جس سے انہوں نے سگریٹ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. تو آپ ان سے یہ بات مت کیجیے گا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ بات کریں گے تو پھر یہ کھل کر اس سے بات نہیں کرے گا، اور پھر ہمیں پتہ اب فیملی کی وانٹ کیا ہے کہ یہ بات کھل کر کرے. کیونکہ اگر سگریٹ نہ پینا وانٹ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کھل کر بات کریں ان سے، ان کو بتائیں کہ جی ہمیں فلاں نے بتایا ہے، اور وہ خود بات کرتے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ کا پتہ اس وجہ سے نہ چلے کہ ہم نے بتایا تو ہمارا نام بھی نہ آئے، اور جس سورس سے ہمیں پتہ چلا ہے ہم اس کا نام بھی نہیں آپ چاہتے کہ آپ ان کو بتائیں. تو ہاؤ کین وی ہیلپ دا پیشنٹ؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں تو وانٹ کیا ہے فیملی کی، کیا کہ ان کے رویوں کو ان آرڈر کر لیا جائے، یا یہ کوئی نہ کوئی بات اوپنلی دل کی بات شیئر کرتا رہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ دل کی بات شیئر کرتے ہیں؟ زیادہ تر جب فیملی دوبارہ اسی فیئر سے آپریٹ کرتی ہے کہ اچھا اس کو یہ مت کہیے گا کہ ہم دوبارہ ان کو انڈورس کر لیں گے، یہ اس کو فیل مت ہونے دیجیے گا، یا اس سے آپ بات کر لیں کہ ہفتے میں 3 دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہفتے میں 3 دن یا 2 دن آؤں گا، تو اگر اس کی بات کو چونکہ پھر آئے تو صحیح. سو بیک آف دا مائنڈ کیا ہے، ایز اف کہ آپ کے کنٹرول میں ہیں ان کے رویے. اور بیفور ٹریٹمنٹ کیا تھا، تب آپ کو بھی یہ لگتا تھا کہ آپ کے کنٹرول میں ان کے رویے ہیں. سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انیبلنگ، اور پھر آپ ہر بات مانتے رہے، اس کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشن. یہ تو ہم آؤٹ ڈور کی بات کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے انیبلنگ یہ تھی کہ وہ جیسا بھی کریں آپ ان کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، آپ ان کے لیے ان کے پردے بھی ڈالیں گے. ان کی بہت دفعہ فیملیز کی جب ہم انکوائری لے رہے ہوتے ہیں تو فیملیز کے بہت ساری پرابلمز بتا کر کہ یہ مار پیٹ بھی کرتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ وہ کہتے ہیں دل کا بہت اچھا ہے، یہ غریبوں کو میک ڈونلڈ کھلاتا ہے، تو ہی از ویری کائنڈ ہارٹیڈ. تو یہ صحیح بات نہیں ہے، اور یہ ان کی تسلی کے لیے بات، یہ فیملی کی تسلی کے لیے بات ہے، کیونکہ ان کو یہ بات تکلیف دے رہی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارا لو. یا کوئی بھی انسیڈنٹ اگر بتا رہے ہوں گے تو اس میں کہیں گے کہ ویسے یہ پرابلم میں ہے لیکن اس دفعہ نا اس کی وائف کی غلطی تھی. وہ کر فیملی اپنے لیے رہی ہوتی ہے، اس سے پیشنٹ کا کوئی اس سے وہ نہیں ہوتا کہ یہ جو جسٹیفیکیشن وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ باقی جو ایکسیڈنٹس تھے وہ ایکسیڈنٹ تھے، لیکن اس دفعہ واقع میں فلاں کی غلطی تھی.
اس دفعہ جو اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں اس کی وائف نے ذرا آگے سے آرگیو کیا تھا, اس نے آگے سے ذرا اس کو غصہ دلایا تھا. تو یہ یو آر رائٹ کہ یہ فیملی اپنی تسلی کے لیے کوئی کہہ رہی ہوتی ہے, ٹھیک, اور ہر بات کو مان کر. کیا فیملی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو رویے ان کے اس بیماری کو بڑھانے میں رول پلے کر رہے ہیں, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ رویے ہے کون سے. ابھی ہم نے بات کی نیبلنگ اینڈ پرووکنگ, کہ یہ دو میجر فیملی کے بیہیویئر ہیں جس سے بیماریاں بڑھتی ہیں. یعنی ہر بات مان کر, کسی بھی خوف کی وجہ سے, اب یہ ناراض ہو جائے گا اس لیے مان رہے ہیں, اب یہ گھر سے نہ چلا جائے اس لیے مان رہے ہیں, اس میں مجھے کوئی پرابلم لگی نہیں تھی, اس نے بس کھانے کی فرمائش کی ہے. پیشنٹ یہاں سے جانے والا ہوتا ہے نا, اس وقت فیملی پرانے رویوں کو تھوڑا تھوڑا پریکٹس کرنا شروع ہو جاتی ہے. کیسے بولا؟ ان کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا, چھوٹے چھوٹے کام کرنا. اور وہ خوش کہ انڈور میں پیشنٹ خوش کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ جب اینڈ والے ڈیز ہوتے ہیں تو وہ فیملی سے کیا فرمائش کر رہا ہوتا ہے؟ تھراپسٹ سے فری فلو کی بات کریں. ہماری ابھی تک انسپروائز نہیں ہوئی ہیں, آپ بات کیجئے گا مس شمائلہ سے انسپروائز کب ہوں گی, اور فیملی پھر پوچھنا شروع کر دیتی ہے کیا ہم برتھ ڈے یہاں پہ منا سکتے ہیں؟ کوئی بھی چھوٹی بات جو کہ فیملی کو لگے کہ یہ انیبلنگ کے پیراڈائم سے نہیں آ رہی ہے, وہ اس کی ضرورت. اچھا, ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر رسپانسبل, اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تو وی آر سپوز ٹو پرووائڈ دیم. بٹ فیملی کا دل چاہتا ہے کہ جو ہم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں, اگر ہم فیملی کو الاؤ کریں تو وہ پراپر پیشنٹ کو باقاعدہ سیشن میں آئیں یا نہ آئیں, کھانا ضرور آئے گا گھر سے. دیکھیں, لوڈ ون تو ویل وشر ہوتے ہیں نا. جب آپ کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیلپ کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے یا دل خوش کرنا بھی آپ کی مینجمنٹ میں ہوگا؟ آپ کا دل خوش ہو نہیں سکتا اتنی جلدی. تو یہی ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کے دل کا آپ نے کچھ الگ بندوبست کرنا ہے, اور علاج میں آپ نے اپنے دل کو اس طرح انوالو نہیں کرنا ہے. ٹھیک, کہ اگر آپ کا لوڈ ون کھجوریں مانگ رہے ہیں آپ سے, تو آپ کانفیڈنٹلی کہیں کہ جی ان سے بات کریں. ٹھیک, میری دوائی بہت زیادہ ہے, ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کیجیے گا. ابھی اندر کھاتے بات چیت چل رہی ہے کہ میری دوائی مجھے لگتا ہے ذرا زیادہ ہے, دوائی کم کروانے کے لیے آپ بات کیجیے گا. اور فیملی فالو کر رہی ہوتی ہے. بظاہر ان کو یہ انیبلنگ نہیں ہر وہ ایکشن جو آپ کو لگتا ہے, یعنی یہ بھی انیبلنگ میں آتا ہے کہ آپ ان کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن خود سے لے رہے ہیں. ان کا فیوریٹ کھانا, ان کے لیے یہاں سے جانے کے بعد کوئی یعنی گرینڈ ڈنر کا ارینجمنٹ کر لینا, دعوت کا کوئی اہتمام کر لینا, پھر اس کی باتوں کو مان لینا. لیکن بات یہ ہے کہ فیملی جس دن آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے نا کہ میرے یہ رویے پہلے تھے اور اس سے کسی اینڈ پر ہم نہیں پہنچ پائے, تو آئی ہیو ٹو چینج دیز پیٹرن. مجھے اگر اس سے خوف آتا ہے تو مجھے اس خوف پہ کام کرنا چاہیے. اگر میں صحیح بات نہیں کر پاتا یا کر پاتی تو مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے, جب یہ دل سے چاہے گا ٹھیک ہونا تب ہی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. فیملیز کو یہ بھی خیال نکال دینا چاہیے کہ جب یہ دل سے چاہتا ہے تو تب ہی اصل ریکوری شروع ہوگی. کیا آپ کا فی الحال دل سے نہ چاہنا بھی آپ کو ریکوری میں آگے لے کے چل سکتا ہے؟ گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے.
جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے. لیکن بہت ساری چیزیں جب فیملی کرتی ہے، یعنی پرووکیشن جب وہ کرتی ہے، ابھی میں پرووکیٹو بیہیویئر پوچھوں تو ہوگی نا ایک لسٹ، کیا کیا بھلا؟ اونچی آواز میں بات کی ہے، مجھے طنز کیا ہے، اور وہ ایون فالو اپ پہ آنے پہ ایک سے زیادہ دفعہ کہنا ہمارے پیشنٹ پرووک ہو جاتے ہیں. آپ بہت اچھی ہیلپ ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں رائٹ وے میں. یعنی اگر آپ کا کوئی فیلو پیشنٹ ایسا کوئی پلان بنا رہا ہے انڈورز میں بھی، تو آپ ان کے اگر واقع میں ہی ویل وشر ہیں تو آپ بتائیں گے کہ یہ، یا آپ خود ان کو گائیڈ کریں گے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بتانے سے وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ پروفیشنل تک یہ بات لے کے جائیں گے. یہ جو سٹیپس ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ جو پرووکیشن والی بات میں نے ابھی آپ سے کی ہے، کیونکہ پیشنٹ پرووکیشن کا ضرور بتاتے ہیں کہ میں پرووک ہو گیا، بٹ انیبلنگ کا نہیں بتاتے. سو انیبلنگ اور پرووکنگ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ صرف انیبلنگ ہو اور پرووکنگ نہ ہو. یہ دونوں اکٹھے چلنے والے کوئی بیہیویئرز ہیں فرام دا فیملی سائڈ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ پہلے جو کچھ آپ کر رہے تھے اور مسئلوں کو حل کرنے کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے تھے، کیا ایگزیکٹلی آپ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دی ہے؟ کیا اگر آپ کو پہلے ڈر لگتا تھا تو ابھی بھی ڈر لگتا ہے؟ کیا آپ ابھی بھی صحیح بات نہیں کر پاتے اپنے لوڈ ون سے؟ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے موڈ کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ غصہ نہ کرے، یہ اپسیٹ نہ ہو، یہ اداس ہو جائے گا، چلیں یہ چھوٹی سی بات کہہ رہا ہے تو دن میں نہ کہنے کی پریکٹس کریں. یہ ایک ٹاسک میں فیملیز کو دے رہی ہوں، چاہے وہ انڈورز ہیں چاہے وہ آؤٹ ڈور. ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جب انٹرونشن آپ کو کہا جاتا ہے نا تو اس میں لکھنے کی ضرورت ہے. ابھی اگر آپ پرانی باتوں کو کلیئر کرنا شروع کرتی ہیں، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رویے میں اس کی ابھی ہے جھلک نظر آتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، بٹ یہاں پر ہماری ہیلپ کے ساتھ نہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے. ابھی اور تھوڑا آپ اور وہ بات چیت کے اور پختہ کر لے. آپ کو یہ نہ ہو کہ بات کسی اور ڈائریکشن میں چلی جائے گی. پورے اعتماد کے ساتھ اگر آپ پوری بات کو کر سکتے ہیں، بٹ زیادہ تر ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ پریزنٹ میں اور آگے کی اوپر زیادہ توجہ دی جائے. پرانی باتوں کو اگر پریزنٹ ایفیکٹ نہیں ہو رہا تو اس کو لیٹ گو کرنے کی طرف جائیں. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ فالو اپ سم ٹائم پیشنٹ اتنی اور فیملی بھی اتنی اچھی طرح سے اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ جب پیشنٹ بہتر ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی منوانا شروع کرتا ہے. ٹریٹمنٹ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتا ہے. فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، بات ہمیشہ عزت اور احترام سے کرنی ہے. اگر وہ مانے تب بھی، وہ نہ مانے تب بھی. فیملی کو کہا جاتا ہے کہ دیز آر ڈوز اینڈ دیز آر ڈونٹس. پیشنٹ کو بھی بتایا جاتا ہے، لیکن درمیان میں فیملی عزت اور احترام کے ساتھ بات کنوے نہیں کر پاتی ایٹ دی اینڈ. پیشنٹ یہاں سے جانے کے بعد کسی دن ہائپر ہوا اور فیملی فیئر میں جا سکتی ہے یا اور ہائپر ہو سکتی ہے. ایونچولی وہ کہے گی کہ اب یہ غصہ کر رہے تو اب اس کو صحیح سچی کھری بات نہ کہی جائے. ٹھیک، تو فیملی خاموشی سے علاج کو اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا لے کر منور کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اچھا چلو آج پھر ہم نہیں جاتے، کل پھر تم نے کوئی بات نہیں کہنی ہے. اور پیشنٹ اگر کوئی بات منوانا چاہتا ہے، کوئی ایسی بات جیسے سٹینڈز دونوں پیشنٹ اور فیملی دونوں کو بتائے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. فیملی کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے منوانا، پیشنٹ کو کہا جاتا ہے. لیکن سٹینڈ کی کوئی بات آتی ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے اکیلے ڈرائیو کرنے دیں، گاڑی کی چابی دے دیں، پیسے دے دیں. پیشنٹ اور فیملی اگر صرف اس ایجنڈا پر آئیں کہ یہاں پر آ کر وہ اپنے سلوشن ہم سے لیں تو بڑی سموتھ چل سکتی ہے. آپ فیملی کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں موسٹ کیسز، اور فیملی آپ کو، اور یہ اسکل نہیں آتی پیشنٹ اور فیملی کو کہ ایک
ट्रीटमेंट सेंटर को ब्रिज बनाकर एक्सेप्टेबल एंड पर निकला जा सकता है. सो ज़्यादातर पेशेंट की बात फैमिली ज़रा ज़्यादा गौर से सुनती है और फिर आप बार बार एक बात कहते हैं तो उस पर ज़्यादा वज़न आ जाता है. नहीं, हमारी बातों को सुनती है, यकीन करती है, बट प्रैक्टिस नहीं कर पाती. इतना डेफिनेटली वो भी एक ट्रेनिंग में होते हैं, जितना उनसे होता है वो करते हैं, लेकिन असर रिपीटेटिव आपकी बात करती है क्योंकि वो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व है. आपको कॉन्फिडेंस था ना कि फैमिली मेरी बात मान लेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस जीतता है, आपका बिलीव जीतता है. जब भी किसी पेशेंट का ये कॉन्फिडेंस होता है ना कि वो अपनी फैमिली से बात मनवा लेगा, तो आपको पता है कि वो मनवा ही लेते हैं. और जब किसी फैमिली का ये कॉन्फिडेंस मिरेकुलस वे में डेवलप हो जाए कि वो अपनी बात मनवाएंगे, तो वो भी मनवा ही लेते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द कि आप जिस डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं. लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात पर कोई भी बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए. ये मैं फैमिलीज़ को रिक्वेस्ट कर रही हूँ न्यूज़ कि किसी भी ट्रीटमेंट स्टेप को बार्गेन करके दरमियानी रास्ता नहीं निकाला जा सकता. जब अगर किसी पेशेंट को 6 दिन हफ्ते में रिकमेंड किए गए हैं तो उसको 6 दिन ही आना है. अगर किसी की दवाइयाँ जो भी रिकमेंड की गई हैं तो उसने वो दवाइयाँ प्रॉपर सुपरविजन में लेनी है. अगर उसका कोई स्टैंड है तो उसको उससे फॉलो करना ही है. इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम, कम एंड टॉक हियर. अगर पेशेंट को कोई इशू है कि जी मुझे फ़लाँ बंदे को फ़ोन बहुत ज़रूरी करना है, ये करना है, तो कम एंड डिस्कस हियर, हमसे बात करें. आपस में फैमिली और पेशेंट जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बड़े अच्छे से रिश्ता ख़राब हुए बगैर बातचीत के ज़रिए किसी सलूशन पर पहुंचते हैं, उस वक्त तक आपस में लड़ाई झगड़े से परहेज़. जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, रिलेशन भी ठीक चल रहे हैं, ड्रग्स भी नहीं कर रहे, फिर क्या होता है? फिर वन फाइन डे दवाई भी छोड़ देते हैं और आना भी छोड़ देते हैं. फैमिली भी उस वक्त हमें अप्रोच करती है कि अब ये तंग कर रहे हैं, और जब ये ठीक चल रहे होते हैं, रेगुलरली आ रहे होते हैं, तो तब उनको लगता है कि अब ख़त्म. फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब उनमें नहीं, ये तो हम चाह रहे हैं ना आपसे, हम तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपकी समझ नहीं भी आ रही ना तो आपने पावर्स दे दी. तो उन्होंने कहा वहाँ पे एक पे खड़े हो जाएं, फैमिली कह रही है तो आप खड़े हो जाएं. लेकिन ऑन द अदर हैंड फैमिली से भी हम कहेंगे कि खौफ से ऑपरेट ना करें. बाथरूम में इतनी देर क्यों लगाई, छत पे क्यों गए हो, फलां क्या किया. अगर ऐसी कोई खौफ या वहम आता भी है तो उसको इसी लैंग्वेज में बात करें कि ये मेरा खौफ है, ये मेरा वहम है. ये मत कहेंगे मुझे पक्का यकीन है कि तुम तो कुछ कर ही रहे हो और तुम्हारी नीयत ख़राब है. सो जब फैमिली तवज्जो उस तरफ लेकर आती है, प्रोवोकिंग हो जाती है. तो जब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं ना, तो उस ठीक चलने में कुछ स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स के छोड़ने से प्रॉब्लम्स वापस आएंगी. आप एब्स्टिनेंस में हैं बिकॉज यू आर फॉलोइंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, यू आर कमिंग हेयर, और इस वजह से है. इस वजह से नहीं है कि आपका अब कोई चेंज हो गया है और आप समझते हैं कि अब आई कैन मेंटेन. तो आपके लिए आना चॉइस नहीं है, ज़रूरत है. सो अगर आपको फैमिली उस तरह से हेल्प कर रही है तो वो फैमिली की हेल्प है. हाँ, एक दिन अब आपकी फैमिली तो उस्मान आपको नहीं फोर्स करती ना कि चलें ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको पता है कि आता रहूँ, ये तो सक्सेस हो गई ना एक. चाहे अभी वो सारी बातें आप फॉलो नहीं कर रहे जो भी आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन है या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इफ़ यू आर कमिंग तो वी हैव दिस बिलीव कि एक दिन चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी. बगैर किसी केमिकल के तो नॉर्मेलिटी में ही होगा. अगर किसी केमिकल के साथ कॉन्शियस लेवल बढ़ता है तो फिर ये ख़तरे की बात है. बात समझे? ये आप नॉर्मल रूटीन में बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये कि कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं. खुद से कोई कमाल नहीं हो रहा, आपकी फैमिली और आप कुछ कर रहे हैं तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं. उसको आइडेंटिफाई करें कि वो क्या रवैया है. सो इनेबलिंग प्रोवोकिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है, जो कि यहाँ पर पेशेंट्स हैं और यहाँ से जाने के बाद भी.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔